اٹھے تھے نہیں؟ آدھے ہو گئے تھے۔ لیکن سنو، توجہ رکھو، بڑے پیر صاحب کا مرید تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا۔ پڑھنا چاہیے، پہلے پیر جو تھے نا مریدوں کو یہ ہدایت دیتے تھے، بیٹا نماز نہ چھوٹے، سمجھے، نماز نہ چھوٹے۔ اور اب تو یہ کہتا نماز پڑھیے مت پڑھیے، اگربتی ضرور جلائیے گھر میں۔ بولا میری روح ہی پہنچ جائے گی، اس کی روح اتنا لٹیا ہو، اس کو ٹھیک کر دو۔ صحیح بتا رہے ہو، بگاڑ کے رکھ دیا گاؤں کو یار۔ تمہارے گاؤں کا مجھے پتہ نہیں ہے، مگر سنو، بڑے پیر کا مرید بہت کماتا تھا، بہت کماتا تھا، مگر گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن بڑے پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا، سوچا موٹا سا تعویذ لاؤں، اور جا کے بیٹھ گیا، بڑے ادب سے بیٹھ گیا۔ اللہ والوں کو کشف ہو جاتا تھا، کشف، ان کا دل نہ روشن ہوتا تھا، وہ اللہ 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 اس کا ورد کرتے تھے نا، تو ان کا قلب جو ہوتا تھا نا، قلب روشن ہو جاتا تھا۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کیوں آیا۔ بڑے پیر بولے ہاں میاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا سرکار برکتیں نہیں ہوتی ہیں، کماتا بہت ہوں، پیسہ روپیہ رکتا نہیں، سرکار پریشان رہتا ہوں، ایسی دعا کر دو، ایسا کچھ نہ کچھ دے دو جو بیڑا پار ہو جائے۔ سرکار کماتا بہت ہوں مگر برکت نہیں ہوتی۔ تو بڑے پیر نے تعویذ نہیں دیا، کیا کہا؟ بڑے پیر صاحب کہنے لگے بیٹا نماز پڑھا کرو۔ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں جو انہوں نے جلسہ کیا۔ آج یہ نماز کا اور ساری اچھی اچھی باتوں کا پیغام جا رہا، بیٹا تمہیں زندگی بھر ثواب ملتا رہے گا، اور جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو قبر میں پہنچے گا۔ تمہارے ماں باپ کی اچھی تربیت، نوجوانوں لفنگی گیری اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کے دین اور اسلام کی طرف آؤ، چہروں پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، نماز کی پابندی کیا کرو۔ مجھ سے وعدہ کرو، بولے انشاءاللہ نماز پڑھو گے، بولو دیکھ لیو وہ والا نہیں کہ گردن کٹا دیں گے، سچی بات رہنی چاہیے، نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ بڑے پیر کہنے لگے بیٹا نماز پڑھا کرو۔ کہنے لگا سرکار نماز تو پڑھتا ہوں۔ کہا تمہارے بیوی بچے بھی نماز پڑھیں؟ کہا سرکار وہ بھی پڑھتے ہیں۔ بڑے پیر نے اب دوسرا آپشن کہا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کہنے لگا سرکار قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، بیوی بچے وہ بھی۔ اب اللہ والے کو آنکھیں بند کرنی پڑ گئیں، کیونکہ اللہ والے نا یہ والی آنکھیں بند کرتے تھے اور یہ دل والی کھول دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ پاور دیا تھا۔ اللہ بڑے پیر نے آنکھیں کھولنے کے بعد کہا بیٹا جاؤ اور گھر کے دروازے پر موٹا سا پردہ لٹکا دینا۔ کیا کر دینا بولو؟ وہ دیکھو تین بچے، تین بچوں ندی کے اس پار، اب بات نہیں کرو گے، پیچھے مت دیکھو، تم سے ہی کہہ رہی ہوں، اب بات نہیں کرو گے ورنہ کھینچ لوں گا ادھر کو، اسٹیج پہ آدھا گھنٹہ تقریر کراؤں گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ میرا لال، میرا چاند، دیکھو کتنا اچھا مجمع، تم باتیں کر رہے ہو، توجہ ہے نا؟ بڑے پیر والے پردہ لٹکا دینا۔ بی بی انتظار میں تھی، تعویذ لا رہے ہوں گے اور بڑے پیر نے لٹکوا دیا پردہ، سمجھے؟ آتے ہی پردہ لٹک گئے۔ بولی تعویذ کہاں؟ بولی یہی تعویذ ہے۔ بڑے پیر نے کہا پردہ لٹکا دو۔ پردہ لٹکایا، چلو مرید تھا، پردہ لٹکایا تو اب تو گھر میں نری برکت ہے، اتنی برکت ہے، اب تو پیسہ سنبھالا نہ جائے۔ اب دونوں میاں بیوی مشورہ کرتے تھے عزیز پردے میں کیا ہے، پہلے بھی کماتے تھے، پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، اب بھی قرآن، پہلے بھی وہی کمائی، اب بھی وہ کمائی، پہلے کچھ نہیں بچتا تھا اور اب تو دیکھیے کتنی دولت ہے گھر میں، کہ جا پوچھ کے آؤ۔ وہ گئے بڑے پیر صاحب سے، بیوی نے بھیج دیا۔ اچھا بیوی کا کہنا سبھی مانتے ہیں، اماں کا مانے یا نہ مانے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو الٹا لٹکا دو، بیوی کا بھی کہنا۔ تم لوگ تھک گئے ہو، بس آخری بات بتا رہا ہوں سن لو، انشاءاللہ زندگی رہی تو تمہارے پورے گاؤں میں کوئی ایسا شخص تم نے دیکھا ہے کہ
اس گاؤں کا نام رائے پور ہے نا جی رائے پور کے ساتھ ایک سندرا سمدہ 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 میں سمجھا سندرا سندرا یا سدھرا رائے پور سدھرا یہ صحیح ہے سدھر گیا نا تو سدھرا ہوا تو پہلے سے تھا تبھی تو جلسہ ہوا جو کمیاں ہیں انشاءاللہ وہ بھی سدھر جائیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ ہاں سنو اس طرف سے لے کر کے ادھر تک پورے گاؤں کی بات کر لو تم نے کوئی عورت یا آدمی ایسا دیکھا جس کا بھائی مر جائے اور اس کو نہلا کر کے کفن پہنا کر کے سامنے اس کا جنازہ رکھ دیا جائے اس کا سگا بھائی یا بہن آئے اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے دیکھا گیا کتنا برا انسان ہوگا یار اگر کوئی ایسا کرے تو بولو برا ہوگا اچھا ہوگا برا اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے اگر ایسا تمہارے گاؤں میں کوئی آ جائے مل جائے اس سے دوستی کرو گے ارے بولو نا اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے میں تمہارے گاؤں میں 50 آدمی ایسے نکال دوں گا کتنے نکال دوں گا کم سے کم اور زیادہ بھی سمجھے غوث پاک نے تو حافظ بنائی دیا تھا میں بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں حافظ تو نہیں بناؤں گا مگر وہ تو دکھائی دوں گا سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات سننا چاہ رہے ہو مگر پتہ نہیں ہے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ توبہ کرو گے میں اسی لیے تو سنا رہا ہوں توبہ کرو بیٹھے بیٹھے اگر تھک گئے تو کھڑے رہنے دو ٹانگیں سیدھی کر لو اور بہت ساروں کو بیڑی باڑی کی لگتی ہوگی ہے نہیں تھوڑی برداشت کرو افطار میں روزہ افطارنے کے ٹائم جلدی سے جلدی 2 لقمے کم کھائے گا اور مسجد کے دروازے کا اتنی تیزی سے مارے گا ان کی طرح ہپک کے سمجھے 3-4 سٹکوں میں پوری بیڑی ختم کلی کری دان اللہ اکبر اب دل کو سکون ملا نا تو عادت ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے بھائی کیا کر سکتے نا ہاں تم تو نہیں پیتے ہو اچھا چلو اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا فرمائے کسی کو کوئی بیماری نہ دے تو اگر کوئی ایسا عورت یا اور عورتوں میں تو 60% ہے ان میں بہت ہیں کون ہے ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے توبہ توبہ کتنا برا ہوگا یار کتنا نیچ ہوگا اس سے زیادہ برا انسان کوئی ہو سکتا مگر پیارے دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا پورے ہندوستان میں بولتا ہوں سن لینا کوئی بات کچی کہہ کے نہیں جاؤں گا دعویٰ کرتا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا تمہاری پیشانی مسکرا جائے گی اب سنو اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ان حافظوں سے پوچھو اس کا ترجمہ سن لو اللہ فرماتا ہے جو آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے ادھر کی ادھر کرتا ہے اللہ فرماتا جو غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے برائی کرتا ہے پیٹ پیچھے غیبت اور چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بے شک بے شک اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے بولو نہیں میں نے تو رزلٹ قرآن کی آیت سے دیا جواب کیا اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے کتنے لوگ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے پتہ ہی نہیں ہے مگر برائی کرنے لگتے کسی ایک کو لیا اس کا چرچا چل لیا غیبت چل رہی بولو ہے نہیں 50% ایسے صحیح بتا رہا ہوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں نمازی ہیں مگر مسجد کے گیٹ پہ برائی چلائی ہے حاجی جی ہیں مگر دل کا بڑا کالا
میڑ کاٹ کاٹ کے نروے بنا لی اپنے کھیت میں. اللہ معاف فرما, اتنی بڑا چکروٹ تھا, کاٹ کاٹ کے اتنی بڑی مین چھوڑی. صبح کو جا کے حاجی جی پھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہے ہیں. دل اچھا کرو, صاف کرو. غیبت کرنا یہ میری بات نہیں, اللہ فرماتا ہے وَلَا